اے سونے والے رب کو راضی کر کے سو، کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو، اور کیا خبر کہ تیری صبح ہونی بھی نہیں، اور کیا خبر کہ صبح تو ہو زیر زمین۔ موت تیری آنے والی آئے گی، جان تیری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، ایک دن تجھ پہ خاک ڈالی جائے گی۔ پہلوانوں کو بچھاڑا موت نے، ارے بابا کھیل کتنوں کا بگاڑا موت نے۔ ہر قبر میں میت اترنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور۔ لندن و پیرس کے سپنے چھوڑ دے، ایک اللہ ہی سے ناتا جوڑ لے۔ بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، ایک دن تو موت کا ہوگا شکار۔ 4 دن کے ہے یہ رنگ گل، حقیقت میں خار ہے دنیا، ایک پل میں ادھر سے ہے ادھر، 4 دن کی بہار ہے دنیا۔ زندگی نام رکھ دیا ہے کس نے، موت کا انتظار ہے دنیا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ قال تعالی فی مقام آخر یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلکم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان رحمتی سبقت عن غضبی، او کما قال علیہ الصلاة والسلام سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سارا سال رہو بدکار تو بندیا توڑے، اج دلدار منا لے، کھڑی رحمت وچ ہے ذات الہی، رکھ روزے بھل بخشا لے۔
سارا سال رہوں بدکار تو بندیا توڑے اج دلدار منا لے کھڑی رحمت وچ ذات الہی رکھ روزے بل بخشا لے بدبختی والے کاغذ چاکے اتے رحم دی قلم پھرا لے ساری بدبختی رب ٹال دے سی خاکی بندہ ہون تاں سر سجدے وچ پا لے آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان 100 برس کا ہے پر پل کی خبر نہیں نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ محبت سے عقیدت سے افضل درود ابراہیمی نماز والا پڑھ لے کوئی زبان درود شریف سے خالی نہ رہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ذی قدر علماء کرام معزز محترم مکرم سامعین دوستوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں آج کا یہ خوبصورت پروگرام تکمیل قرآن مقدس بسلسلہ تراویح انعقاد پذیر ہے انتہائی محترم مکرم برادرم حضرت مولانا قاری دلاور حسین صاحب زی دمجدہ رب کا قرآن آپ حضرات کو رمضان المبارک کی پہلی شب سے لے کر آج 25ویں شب تک اللہ کا قرآن آپ کو سنایا آپ حضرات نے اللہ کا قرآن سنا میں دعا گو ہوں دربار الہی میں ٹھیک ہے بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت میرے بھائی کا قرآن سنانا اور آپ حضرات کا سننا اپنی دربار میں قبول و منظور فرمائے اتنی زور سے بھی نہیں مسجد کا خیال رکھتے ہوئے بس دھیرے دھیرے توجہ صرف چاہوں گا اتنا کافی ہے دوستو اللہ رب العزت نے
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو بے شمار لا تعداد ان گنت نعمتوں سے نواز دیا ہے۔ میری گفتگو کا پہلا حصہ یہی ہے اور میری گفتگو کا دوسرا حصہ وہ بھی بیان کر دوں تاکہ آپ ذہنی طور پر تیار ہو بیٹھیں کہ یہ جو میں نے آپ کو سبق سنانا ہے، اس سبق کو آپ نے یاد کرنا ہے۔ کوئی لمبی ادھر ادھر کی بات نہیں ہوگی، کوشش کرتا رہتا ہوں ایسا بیان اور گفتگو ہو کل جب آپ بازار میں اپنی دکان میں بیٹھے، اگر کوئی دوست ساتھی آپ سے ملنے کے لیے آئے تو ابھی سنا ہوا سبق آپ انہیں سنا سکیں کہ رحیم یار خان سے طالب علم آیا تھا، وہ رات کی اس گفتگو میں اس نے کیا بیان فرمایا۔ لہذا توجہ چاہوں گا، دو باتیں ہیں۔ پہلی بات، اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو بے شمار لا تعداد نعمتوں سے، بولیں گے سارے، بلکہ جب میں نے غور کیا، دیکھا تو وہ نعمتیں صرف بے شمار نہیں ہیں، بلکہ ایسی ایسی نعمتوں سے اللہ نے اس امت کو نوازا ہے کہ اگر گزشتہ امتوں سے موازنہ کیا جائے، دیکھا جائے تو ایسی بڑی بڑی نعمتیں ان امتوں کو نہ ملیں، ان امتوں کے حصے میں نہ آئیں جو نعمتیں اللہ نے میٹھے مدنی محمد کریم کی امت کو عطا فرمائی ہے۔ گفتگو کا دوسرا رخ، دوسرا حصہ کہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو بخشنے کے لیے، معاف کرنے کے لیے بہانے بھی بہت سارے بنا دیے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے میرا بندہ بھولا بھٹکا ہوا آئے، روٹھے رب کو منائے اور میں اپنی رحمت سے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں۔ بس یہ دو باتیں ہیں۔ پہلی بات جو میں نے کہا، نعمتوں سے نوازا، لا تعداد بے شمار، میری یا علماء کی اصطلاح نہیں، قرآن بول پڑا، آواز آنے لگی، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها۔ میرے محبوب دی امت دے لوگوں، اگر اللہ دیا نعمتاں نو، رب دی عطا کیتی ہوئی نعمتاں نو گننا، شمار کرنا شروع کر دو، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ کی عطا کی ہوئی دی ہوئی نعمتوں کو میرا بندہ تو گن اور شمار نہیں کر سکتا۔ ایک تو انگنت نعمتیں، بے شمار نعمتیں، پھر اللہ نے اس امت کو نعمتیں دی اعلیٰ مقام والی،
شان والی، مرتبے والی، مقام والی۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب کیسے؟ آئیے دیکھیں، اللہ نے اس امت کو جو نبی عطا فرمایا، قربان جاواں سارے نبیوں دا سردار، اللہ نے اس امت کو یہ جو کتاب دی، قرآن دیا، یہ کتاب ساری کتابوں کی، اللہ نے اس امت کو جو مہینہ رمضان کا دیا، یہ رمضان سارے مہینوں کا، اللہ نے اس امت کو جو رات لیلۃ القدر کی دی، یہ رات ساری راتوں کی، اللہ نے اس امت کو جو دن دیا جمعہ والا، سارے دنوں کا سردار، قربان جاؤں، اللہ نے اس امت کو جو مقام دیا، یہ خود امت جو ہے آئی سب سے آخر اور اینڈ میں ہے، لیکن اللہ نے اس امت کو ساری امتوں کا سردار بنا دیا ہے۔ نبی دیا، ایسا شان والا، ایسے مقام والا، ایسے مرتبے والا، ایسی بلندی اور رفعت والا کہ اللہ کا قرآن بول پڑا، اور میرے نبی کی امت کے لوگوں، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ او دنیا والوں، بڑے بڑے نبی آئے، رسول آئے، پیغمبر آئے، مقام والے، مرتبے والے، اللہ کا قرآن میرے سامنے کہ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ۔ فضیلتوں والے نبی، مقام والے نبی، مرتبے والے نبی، کسی امت کے حصے میں کلیم اللہ ہے، کسی امت کے حصے میں نجی اللہ ہے، نوشارہ دل کا گجرا والا کے روشن ضمیروں، کسی امت کے حصے میں ابراہیم خلیل اللہ ہے، کسی امت کے حصے میں عیسیٰ روح اللہ ہے۔ قرآن مقدس کے الفاظ بڑے پیارے نے، اللہ نے کسی امت کو یہ نہیں کہا فلاں نبی کی امت میرا احسان سمجھو میں نے آدم صفی اللہ دیا، فلاں نبی کی امت میرا احسان سمجھو کہ میں نے نوح نجی اللہ دیا، فلاں نبی کی امت میرا احسان سمجھو کہ میں نے کلیم اللہ دیا، اور میرے ابراہیم خلیل اللہ کی امت کے لوگوں، میں نے یہ نہیں کہا کہ میرا احسان سمجھو کہ میں نے خلیل دیا ہے۔ خلیل اللہ اللہ کا دوست، لیکن نہیں، قرآن مقدس کا مطالعہ کرے، ورگردانی کرے، احادیث کی ورگردانی کرے، پڑھتے چلے جائے، دیکھتے چلے جائیں، اللہ نے کسی امت کو اعلیٰ نبی دے کے، شان والا مقام والا نبی دے کے یہ نہیں کہا کہ میرا احسان سمجھو، نہیں، آئے کیوں
نہ کہوں جب آیا نمبر ابو بکر صدیق کا، آیا نمبر جناب عمر فاروق کا، آیا نمبر عثمان غنی کا، آیا نمبر میرے علی کا، آیا نمبر میرے محمد کے صحابہ کا، آیا نمبر ایمان والوں کا، اللہ کا قرآن میرے سامنے آواز آئی ہے، چوتھا سپارہ ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ او دنیا والوں، مجھے اللہ ہونے کی قسم، علماء جانتے ہیں جہاں لام اور قد آ جائے قسم معذوب ہوتی ہے۔ قائم معنی مطلب کیا ہے، اللہ کہنا کیا چاہتا ہے؟ آواز آئی ہو میرا بندہ مجھے اللہ ہونے کی قسم ہے، مجھے رب ہونے کی قسم ہے۔ اللہ کیوں قسم اٹھا رہا ہے؟ فرمایا من اللہ، اللہ کا ایمان والوں کے اوپر بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ کس چیز کا احسان؟ کہ اذ بعث فیہم رسولا، ایسا نبی، شان والا نبی، بولے ذرا۔ لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ اشاعتی ہے، یہ جو بندی ہیں نبی کو نہیں مانتے، اس لیے میں نے پہلے آپ کے سامنے بات رکھ دی۔ اللہ نے اس امت کو جو نبی دیا، سارے نبیوں کا سردار دیا ہے۔ قرآن میرے سامنے ہے، اذ بعث فیہم رسولا، او دنیا والو، رسولن یعنی عظمت والا رسول، مقام والا رسول، شان والا رسول، جس کا مقام اتنا اعلیٰ ہے، جس کا شان اتنا اعلیٰ ہے، جس کا مرتبہ اتنا بڑا اعلیٰ ہے۔ جب میں نے قرآن مقدس کا مطالعہ کیا ہے، توجہ چاہوں گا، بات بڑی پیاری ہے، میں قرآن پڑھتا چلا گیا، قرآن دیکھتا چلا گیا، قرآن کی مقدس کا مطالعہ کرتا چلا گیا ہوں۔ میرے محمد کے ہونٹوں کا تذکرہ قرآن کرے، میرے نبی کے چہرے کا تذکرہ قرآن کرے، میرے نبی کی زلفوں کا تذکرہ قرآن کرے، میرے نبی کے سینے کا تذکرہ قرآن، بلکہ میں دلیل دے کے بات کروں تاکہ ایمان تازہ ہو جائے۔ عمر ابن فارد عرب کی دھرتی میں رہنے والا ایک جوان ہے، جب قرآن مقدس کو پڑھنے لگتا ہے، قرآن مقدس کا مطالعہ کرنے لگتا ہے، پھر پوچھنے والے پوچھتے ہیں عمر ابن فارد قرآن مقدس کی اندر تو نے کیا پڑھا ہے؟ عمر ابن فارد بولنے لگا، آواز آنے لگی ہے، ارا کل مدح فی النبی مکسرا۔ مسجد کا سسٹم ہے، اسپیکر چھوٹے ہیں، تو پھر میں کیا کروں؟ مجھے تو دے نا اسپیکر دونوں چھوٹے ہیں اور دونوں سے آگے ہیں۔ آلی تو زور نہیں لایا تو سڑ گئے، میں تو پہلا گیئر بیٹھا۔ میں نے تو آج آپ کو 11:30 بجے تک لے جانا، سنیے گا۔ زندہ باد۔ آئیے، آرا کل مدح فی النبی مقصرا وَإِن بَلَغَ الْمُثْنِي عَلَيْهِ وَأَكْثَرًا إِذَا اللَّهُ أَثْنَى بِالَّذِي هُوَ أَهْلُهُ عَلَيْهِ فَمَا مِقْدَارُ مَا يَمْدَحُ الْوَرَىٰ۔
چھوڑ دے سپیکر کو، توجہ میری طرف کرے، ایمان تازہ ہو جائے۔ عمر بن فارد میرے محبوب کی سیرت و صورت، میرے نبی کے کردار، میرے نبی کے افعال، میرے نبی کی سیرت، میرے نبی کے مقام کو قرآن مقدس کی اندر پڑھتے ہوئے اپنے ہی انداز میں جواب دینے لگے۔ اور دنیا والوں، آرا کل مدح فی النبی مقصرا وان بلغ المثنی علیہ واکثرا اذا اللہ اثنی بالذی هو اہلہ علیہ فما مقدار ما یمدح الورا وعلا تفنن واصفیہ بوصفہ یفنی الزمان وفیہ ما لم یوصف۔ او دنیا والوں، جب میں نے قرآن پڑھا، جب میں نے قرآن مقدس کا مطالعہ کیا تو قرآن نے مجھے بتایا نبی ہے تو محمد کی تعریف کرے، ولی ہے تو محمد کی تعریف کرے۔ او دنیا والوں، جناب جبرائیل آئے تو میرے محمد دیا تعریفاں کرے، فرشتے بھی میرے نبی کی تعریفیں کرے۔ کوئی چیز ایسی ہے نہیں جیڑی میرے محمد دیا تعریفاں نہ کر دی ہوئے۔ میں دیکھتا چلا گیا ہوں، ارا کل مدح فی النبی مقصرا وان بلغ المثنی علیہ واکثرا۔ ایک ایک چیز میرے نبی کی تعریفیں کرنے لگی ہیں۔ جب میں نے قرآن دیکھا تو اللہ کا قرآن بول پڑا ہے۔ ہاں، بڑی پیاری بات ہے، اذ اللہ اثنی بالذی هو اہلہ، جس ذات کی تعریف اللہ آپ کرے۔ میں نے دیکھا میرے رب نے میرے نبی کی تعریفیں قرآن مقدس کی اندر کی، بلکہ جب میں نے قرآن پڑھا ہے، قرآن سے پہلے بھی جتنی کتابیں آئی ہیں ان کتابوں کی اندر بھی اللہ نے میرے محمد دیا تعریفاں کی دیا نے۔ آپ کہیں گے مولی صاحب کیسے؟ اللہ کا قرآن میرے سامنے، فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ توجہ میری طرف، تورات کے ورقے میرے محمد دیاں تعریفاں، انجیل دے صفحے میرے محمد دیاں تعریفاں، زبور دے صفحے میرے محمد دیاں تعریفاں۔ آئیے ایمان تازہ ہو جائے۔ جب میں نے قرآن پڑھا ہے، جناب ابراہیم کی دعائیں میرے محبوب دیاں تعریفاں، جناب ابراہیم کی دعائیں، میرے نبی کے تذکرے، حضرت عیسیٰ کی بشارتیں، میرے نبی کے تذکرے۔ اللہ کا قرآن ہے دنیا والوں، اور دنیا والوں، میں نے اپنے محمد دیا تعریفاں، میں اپنے محبوب دیا تعریفاں پچھلے کتابہ دی اندر لکھی دیا نے۔ جدو آئی آیت یہ کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، میرا میٹھا میرا سونا، یہ یہود و نصارہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جس طرح ایک اپنے باپ بیٹے کو پہچانتا ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام سب کے دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو یہودیوں کے بڑے عالم تھے، حافظ تھے، تورات تھے، جب یہ آیت اتری حضرت عبداللہ ابن سلام دی اکھاں وچوں اتھرو جاری ہو گئے، آکھن لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، واقعی اللہ نے گل بڑی پیاری کی ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کی اندر تو شک ہو سکتا ہے، لیکن آپ کے تذکرے پچھلی کتابوں کی اندر اللہ نے اتنے بلند اور اعلیٰ کیے ہیں کہ تیرے نبوت کی اندر شک ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے خیال میں اب آواز ٹھیک ہے نہ چھیڑے تو ٹھیک ہے، آواز ٹھیک کرتی ہے بس ٹھیک ہے، اب چھوڑ دیں۔
بس چھوڑ دیں آپ، ٹھیک ہے، اللہ شیخ بلال صاحب کو اس کی جزا دے. ہاں، پیارا بھائی ہے میرا، میرے لیے اس نے آسانی کر دی. بس کر دوں؟ کہو سبحان اللہ. ادھر دیکھیں، میری طرف دیکھیں. اللہ نے نبی دیا سارے نبیوں کا، سارے بولے قربان جاؤ. ہائے دو شہرہ ملتا گجرانہ کے روشن ضمیروں، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، آنچ خوبا ہما دارند تو تنہا داری. جتنے کمالات اللہ نے آدم تا عیسیٰ علیہ السلام میں رکھے تھے، سارے کمالات جمع کر کے اللہ نے اکیلے محمد الرسول اللہ کو عطا کر دیے ہیں. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، آنکھ خوبا ہما دارند تو تنہا داری. توجہ میری طرف، بلکہ یوسف حسین ہے. جب میں نے اپنے محبوب کو پڑھا تو آواز آئی میرا محمد احسن ہے، سارے نبی جلیل ہے. جب میرے محبوب کا نمبر آیا آواز آئی دنیا والوں میرا محمد اجمل ہے، میرا محمد اکمل ہے. آپ کہیں گے مولوی صاحب ایسے یا کوئی دلیل بھی ہے؟ توجہ میری طرف، دلیل میرے پاس بڑی اللہ ہے. دلیل بھی میرے محبوب کے صحابی کی ہے، دلیل بھی میرے محبوب کی شاگرد کی ہے. جب فرش زمین پر وہ صحابی دلائل کے انبار لگاتا، جب فرش زمین پر میرے نبی کا وہ شاگرد، میرے نبی کا وہ نعت خوان، میرے نبی کا وہ صحابی میرے محبوب کے سامنے کھڑے ہو کر یہ پڑھنے لگتا، آسمانوں سے صدا آتی، ایدک اللہ بروح القدس. اوے دنیا والو، حسان فرش زمین تے بول دائی، عرش بری تو تائیدہ آن لگ پمدیان. آپ کہیں گے مولی صاحب کیسے؟ توجہ میری طرف. ایک دن اللہ کے محبوب تشریف فرمائے، صحابہ بھی بیٹھے ہیں، حضرت حسان آئے اور آ کے اجازت مانگنے لگے. سونا اجازت دو تو میں کچھ پڑھنا لگاؤ. شاعر بول پڑا اور کہتا ہے دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی، حسان دے ہوٹاتے جب نعت نبی ہوگی. تکبیر. شان رسالت، شان رسالت، شان صحابہ، عظمت قرآن، مفتی محمد عمر صاحب. دربار رسالت کی، دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی، حسان دے ہوٹاتے جب نعت نبی ہوگی. لوگ ابو بکر عمر ہوں گے. ذرا تخیل کی دنیا میں تو جائیں، ذرا تصور کی دنیا میں تو جائیں. وہ وقت اور ویلا کیا ہوگا جب سونا محبوب تشریف فرما ہوں گے، صحابہ بیٹھتے ہوں گے اور حضرت حسان میرے محبوب کے سامنے کھڑے ہو کر محمد دیاں تعریفہ کرتا ہوں.
اللہ اللہ اللہ۔ ابو بکر عمر ہوں گے، عثمان علی ہوں گے، حسنین دنانا دی جب بزم سجی ہوگی، حسان دے ہوٹاں تے جب نعت نبی ہوگی، دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی، حسان دے ہوٹاں تے جب نعت نبی ہوگی۔ حضرت حسان میرے نبی کے سامنے کھڑے ہو گئے اور پڑھنے لگے، صحابہ سننے لگے۔ حضرت حسان فرمانے لگے، احسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء، خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ سونیا دا سردارا میٹھا محمد پاکا، جدو میں تیرا دیدار کیتا، جدو میں تینو ویکھی آئے، قسم عزا دی جن مینو پیدا کیتا ہے سونا، احسن منک لم تر قط عینی، آپ جیسا سونا میری آنکھ نے نہیں ویکھیا، اجمل منک لم تلد النساء۔ یہ چل رہا ہے، اس کو اتار دو۔ بہرحال اس سے پہلے وہ جو چل رہا تھا وہ ٹھیک تھا۔ چلو، اجمل منک لم تلد النساء، دیکھتا کیسے، علماء غور کریں گے۔ حضرت حسان کہنے لگے، سونا میں دیکھتا کیسے کہ آپ جیسا اجمل کسے مانجنیا جو کوئی نہیں ہے، دیکھتا کیسے کہ کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا۔ سونا جب میں آپ کو دیکھتا ہوں یوں لگتا ہے خلقت مبرأ من کل عیب، کہ اللہ نے آپ کو بے عیب بنایا ہو۔ اور پکی بات ہے، میرا عقیدہ میری جماعت کا عقیدہ ہے، میرا محبوب بے عیب ہے، میرا محبوب۔ دلیل دیتا ہوں۔ ایک دن ابو جہل نے میٹنگ بلائی اور لوگوں کو جمع کیا کہ دن بدن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پھیل رہا ہے، لوگ جو بھی حضور کے پاس جاتا ہے دیوانہ مستانہ ہو جاتا ہے، کوئی ایسا کام کرے جس سے یہ راستہ رک پائے، رک جائے، لوگ نہ جائے۔ لوگوں نے کہا ایک ہی طریقہ ہے، جب کسی بندے کی زندگی میں کوئی ویک پوائنٹ مل جائے، اس ویک پوائنٹ کو لے کر دنیا میں لوگوں کے سامنے اچھالنا شروع کر دو، بندے کی ترقی رک جاتی ہے۔ اس نے کہا چلو دیکھو، ٹیمیں تشکیل دی گئی، کوئی ادھر جا رہا، کوئی ادھر جا رہا، ادھر ادھر ہوتے ہوئے جتنے بھی دن لگے دیکھ کے واپس آئے۔ جو بھی آیا وہاں ایک شاعر تھا، ابو جہل سے کہنے لگا، ابو جہل ہم گئے دیکھنے لگے، لیکن سن ہمارا دین اور ہے، محمد الرسول اللہ کا دین اور ہے، لیکن بات یہ آئی کیڑی، لا عیب فیہ سوا اللہ شبیہ لہو، لا عیب فیہ، لا عیب فیہ سوا اللہ شبیہ لہو، فی الخلق واللطف والالطاف والشیام۔ ساڈا دین ہو رے، محمد دا دین ہو رے، جدو اسی مطالعہ کیتا تے ویکھیا ہے، ایک ایک ادا ویکھیے لگدا انجے کہ ایک ایک ادا محمد الرسول اللہ کی بے عیب ہے۔ محمد دا
چلنا بے محمد دا اٹھنا بے محمد دا اخلاق بے محمد دا کردار بے محمد دی لین دین بے ایک ایک چیز بے عیب ہے اس لیے حضرت اذان فرمانے لگے خلقتا مبرأ من کل عیب سونا ایک ایک ادا تو تیری بے عیب ہے ہی ہے لیکن اللہ نے تجھے بنایا بھی بے عیب ہے کأنکا قد خلقتا کما تشاء لگتا ہے جس طرح تو اللہ کو کہتا گیا ہو اللہ تجھے ویسے بناتا گیا ہو آپ کہیں گے مولی صاحب سمجھ نہیں آئی کیا کہنا چاہتا ہے آئیے ایک عاشق کی زبانی سنیے گا اشاعت التوحید و سنت کے طالب علم سے سنیے گا ایک جو بندی کی زبانی سنیے گا آئے حضرت حسان کہنا یہ چاہتے ہیں سونا تو نے اللہ کو کہا یا میرا اللہ میرا چہرہ ایسے بنا اگر میں چہرہ اوپر کروں تو قبلے پھیر دے میرا اللہ میری ہاتھ کی انگلی ایسے بنانا اگر میں اشارہ کروں تو چاند ٹکڑے ہو جائے اے میرے اللہ میرے پاؤں ایسے بنانا اگر مدینے مکے سے مدینے چلنے لگے تو ہجرت بن جائے اس زمین سے آسمان پہ آئے تو معراج بن جائے آئے اللہ والے نے کیا ہی خوب عکاسی کی ہے کی تاریخ ہے ابھی عید کی تاریخ ہے عید کے چاند کو دیکھنے کے لیے بچے بھی آئیں گے بوڑھے بھی آئیں گے جوان بھی آئیں گے مرد بھی آئیں گے عورتیں بھی آئیں گی کوئی کوٹے پہ چڑھ کر عید کے چاند کو دیکھ رہا ہوگا میں نے بھی چاند سے پوچھا تجھے لوگ بڑے دیکھتے ہیں کبھی تیری بھی عید بھی ہوئی ہو تو شاعر کہتا ہے ہاں چاند بول پڑا ہے کہنے لگا ہے میں پوچھیا عید دے چند کو لو کسے تینوں بھی عید کرائیے اس آکھیا میری زندگی وچ ایک رات بھی ہو جائی آئیے کیڑی اے ملک عرب دی دھرتی تے ایک سونے انگلی لئیے اودی انگلی نال اشاریاں دے میں ٹٹ کے عید منائیے میرے زور لاون تو صدقے توارے سبحان اللہ میں پوچھیا عید دے چن کو لو کسے تینوں بھی عید کرائیے اس آکھیا میری زندگی وچ ایک رات بھی ہو جائی آئیے اے ملک عرب دی دھرتی تے ایک سونے انگلی لئیے اودی انگلی نال اشاریاں دے میں ٹٹ کے عید منائیے اور دنیا والوں حضرت حسان فرمانے لگے سونیا دا سردارا جیسے اللہ کو تو نے کہا ہو ویسے اللہ نے تجھے بنایا ہو اس لیے میں نے کہا نعمتیں تو اللہ نے بڑی بڑی امتوں کو دی ہیں جب محمد رسول اللہ کی امت کا نمبر آیا حضور کی امت کی باری آئی تو اعلیٰ نعمتیں شان والی نعمتیں مقام والی نعمتیں مرتبے والی نعمتیں اللہ نے میٹھے مدنی محمد کریم کی امت کو عطا کر دی ہے آئیے اس کی بیس کم کریں کو کم کریں اب یہ نعمت اعلیٰ اس کی قدر کرنی ہے اتنی اعلیٰ جو نعمت اللہ نے دی ہے اس نعمت کی قدر امت نے کس طرح کرنی ہے اب میں نے دو چار نعمتوں کا ذکر کیا ایک ایک بات کرتا چلا جاؤں گا انشاءاللہ سمیٹتا چلا جاؤں گا آپ کہیں گے کیسے دلیل اللہ کے محبوب نے خود اپنی پیاری زبان سے دی ہے پہلے قرآن پڑھتا ہوں پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سناتا ہوں قدر کرنی ہے کیسے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی
युहिब्बुकुम अल्लाह। ओ मेरे नबी की उम्मत के लोगों, इस आला नेमत की कदर इस तरह करनी है कि अपनी जिंदगी मेरे मोहम्मद की इत्तिबा पे गुजारनी। तेरा चलना, उठना, बैठना, शादी, गमी, लैन दैन, एक एक अदा मेरे महबूब की सीरत और सुन्नत और इत्तिबा वाली हो। आप कहेंगे दलील हुजूर के ज़बान से सुनिएगा। मेरे नबी ने फरमाया मन अहब्बनी फ़क़द अतानी व मन अतानी कान मइया फिल जन्ना। जो बंदा दावा करता है, जो बंदा ज़बान से कहता है कि मुझे अल्लाह के नबी से मोहब्बत है, मुझे नबी से इश्क है, मुझे नबी से प्यार है, उसे चाहिए कि मैं मोहम्मद की इताअत करे, मैं मोहम्मद के साथ निस्बत जोड़े, मैं मोहम्मद की सुन्नत पे अमल करे, मैं मोहम्मद के तरीके पे अमल करे। आइए खोल देते हैं। एक तरफ बिरादरी है, एक तरफ हिसाब व किताब है, दूसरी तरफ मेरे नबी की इत्तिबा है, एक तरफ दुनिया है, दौलत है, सियासत है, दुकानदारी है, तिजारत है, बड़े बड़े लोग एक तरफ है, दूसरी तरफ मेरे महबूब की इत्तिबा और सुन्नत और तरीका है। गुजरत अल्लाह के रोशन ज़मीरों, कामयाबी और इस नेमत की कदर होगी तब होगी कि इन सारी चीजों को पीछे डालना होगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत को सीने से लगाना होगा। जैसे सहाबा ने की और से सहाबी है, नाम हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जब मक्का में आए कुछ नहीं था, यहाँ आज ताजर बन गए, बड़े ताजर हैं। हुक्म जारी हुआ हिजरत करनी है। आपकी तवज्जो, हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु माल जमा करके ले जाने लगे। सामने मक्का के मुशरिकायर कहने लगे मुसअब जी अकेला जाना चाहता है तो जा, जब तू आया था मक्के के अंदर खाली हाथ था, तेरे हाथ में कुछ नहीं था, ये सारा कोई तूने मक्का में कमाया है, खाली जाना है तो जा, माल साथ ले जाने की इजाजत कोई नहीं है। एक तरफ माल है, गौर करना गौर करना, दूसरी तरफ मेरे महबूब का हुक्म है, मेरे नबी की इत्तिबा है, मेरे नबी का हुक्म है। मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे माल की क्या कदर है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की इत्तिबा और मोहम्मद का हुक्म पहले। सारा माल वहीं छोड़ा, एक ऊंट और घोड़ा भी तक ना दिया कि उस ऊंट के ऊपर बैठकर हजरत मुसअब बिन उमैर मदीना तैयबा का सफर करें। जो लोग मदीना गए हैं अल्लाह बार बार ले जाए, जो नहीं गए अल्लाह इसी साल ले जाए। मक्कतुल मुकर्रमा से मदीना तैयबा 450 मील का सफर है। जवान पैदल सफर करते करते मस्जिद नबवी पे पहुंचे हैं, सहाबा मौजूद हैं, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए। मुसअब बिन उमैर पिछली जानिब आके बैठ गए हैं। नबूवत की नजर जो पड़ी, मेरे मुर्शिद ने फरमाया लगता ऐसे जैसे मुसअब आया हुआ और शक्ल मिलती है। अल्लाह के महबूब को बताया गया जी या रसूलल्लाह मुसअब बिन उमैर आए हैं। मेरे नबी ने फरमाया मुसअब आगे तशरीफ ले आ। आगे मेरे अल्लाह यूं ही मुसअब मेरे नबी के करीब आए। नबूवत अखा विच अथरू जारी ने, मेरे महबूब की आंखों से आंसू जारी है। क्या देखते हैं, पहला कुचाला कपड़ा है, सफर का मारा हुआ मेरे नबी का सहाबी बैठा है। अल्लाह के नबी ने पूछा मुसअब ये क्या हाल बनाया है, पूरा हाल सुनाया और फरमाने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माल समेट के ले जाने आया था, सारा माल लेके आ रहा
تھا، سامنے لوگ آئے اور کہنے لگے اکیلا جانا چاہتا ہے تو اجازت ہے، مال لے جانے کی اجازت کوئی نہیں ہے، آپ کا حکم تھا، میں نے سارا مال وہی چھوڑا، تیری آواز پہ لبیک کہتے ہوئے تیری دربار میں آئے۔ حدیث کی الفاظ ہے، سنیے گا، میرے مرشد نے فرمایا مصعب میرے رب نال بڑی سونی تے اعلیٰ تجارت کر کے آ گیا ہے، میرے رب نال اعلیٰ تجارت کر کے آ گیا ہے۔ خدا کی قسم یہ لوگ ہیں، جب میں صحابہ کو پڑھتا ہوں باقی نعمت کی قدر ایسی کی ہے جس طرح اللہ کا قرآن کہتا ہے، جس طرح میرے نبی کا فرمان کہتا ہے، اپنی زندگی میرے نبی کی اتباع، میرے نبی کے حکم کے مطابق ایسے گزار دی ہے، ایسے گزار دی ہے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ آئیے یہ میں نے مردوں کو پڑھا، بچوں کو پڑھا، بوڑھوں کو پڑھا، عورتوں کو پڑھا، خدا کی قسم عورتوں کے ایمان بھی وہاں پہنچے ہوئے ہیں، بچوں کے ایمان بھی وہاں پہنچے ہوئے ہیں، آئے بزرگوں کے ایمان بھی، تاجروں کے ایمان بھی، مزدوروں کے ایمان بھی، کاروبار والوں کے ایمان بھی۔ سنیے گا ایک اماں کا واقعہ بیان کرو، شیطان نے آواز دے دی نعوذ باللہ ان محمدن قد قتل، اللہ کے محبوب شہید ہو گئے۔ بڑھیا کے کان میں آواز آئی، پردہ کرتی ہے، گھوڑے پہ بیٹھتی ہے، تلوار لیتی ہے، گھر سے باہر نکلتی ہے، سامنے بندے ملتے ہیں، پوچھتے ہیں اماں کہاں جاتی ہے، کہنے لگی ایسے ہی سنا ہے کہ اللہ کے محبوب شہید ہو گئے۔ آواز آئی نہیں نہیں اللہ کے محبوب تو ٹھیک ہے لیکن تیرے بھائی شہید ہو گئے۔ کہنے لگی پرواہ کوئی نہیں ہے، مجھے بتایا جائے میرے محمد الرسول اللہ کا کیا حال ہے۔ آگے چلی، لوگوں نے کہا تیرے بیٹے شہید ہو گئے، کسی نے کہا تیرا شوہر شہید ہو گیا، پورا کنبہ قبیلہ شہید ہو گیا ہے، یہی زبان پہ آواز ہے، یہی بات ہے، پرواہ کوئی نہیں ہے، میرے محبوب کو کچھ نہ ہو، اللہ نہ کرے کچھ ہو۔ اللہ اللہ جو ہی قریب آئی، صحابہ سامنے کھڑے، اللہ کے محبوب کو اطلاع دی گئی، بڑھیا اماں آئی ہے، یوں کہتی ہے جب تک انہی آنکھوں سے محمد کا دیدار نہ کروں واپس نہیں جاؤں گی۔ اس کے بھائی بھی شہید، اس کا باپ بھی شہید، اس کا شوہر بھی شہید، اس کے بیٹے بھی شہید۔ میرے نبی نے فرمایا اماں کو آنے دو۔ او میری ماں سنیے گا، آج تو ہمیں ٹی وی چاہیے، آج تو ہمیں فلمیں چاہیے، آج تو ہمیں ڈرامے چاہیے، نعوذ باللہ۔ میں کہتا رہتا ہوں ایمان کی قدر پوچھنی ہے، خدا کی قسم اتباع کی قدر پوچھنی ہے، سنت کی قدر پوچھنی ہے، میرے نبی کے طریقے کی قدر پوچھنی ہے تو سمیہ سے پوچھو، زنگیرہ سے پوچھو، ام عمارہ سے پوچھو۔ اس لیے تو شاعر بول پڑا اور کہتا ہے مصائب میں نہ گھبرانا یہی مومن کی پہچان ہے، ستم ہنس کے جو سہ جائے وہی کامل مسلمان ہے۔ جب صحابہ کو پڑھتے ہیں نا اور صحابہ کا ذکر چھڑتا ہے تو خدا کی قسم ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اور یوں لگتا ہے کیا ہی لوگ ہیں، بس ادھر سے آواز آتی ہے ادھر سے لبیک کہتے ہیں۔ بلال سے کہا گیا تھا بلال محمد کا دامن چھوڑ دے ورنہ دیکھتا ہے تیرے ساتھ کیا حال کرتے ہیں، یہ انگارے تیرے خون سے بجھیں گے۔ او نوجوانوں، فیس بک والے ہو، سارا دن موبائل پہ اپنی زندگی خرچ کر کے کہاں تک چلے جاتے ہیں؟ ایمان، قرآن، نماز، عبادت، سیرت، اس چیز کی قدر بلال سے پوچھو کیا کہتا ہے۔ یہاں سبق روک رہا ہوں، وہ جو شعر پڑھ رہا تھا وہ بعد میں پڑھتا ہوں، ابھی بلال کی بات آئی تو سنا دیتا ہوں۔ خوب نام محمد، خوب نام محمد ہے اے دوستو، جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں ہے،
جو نبی کی محبت سے منہ موڑ لے دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں۔ سنیے گا، ظلم پر ظلم سہ کر، ظلم پر ظلم سہ کر یہ بولے بلال، ظالمو تمہارا یہ غلط ہے خیال۔ میرا موضوع، دامن مصطفیٰ کو میں کیوں چھوڑ دوں۔ دامن سے مراد حضور کی اتباع ہے، دامن سے مراد حضور کی سنت ہے، دامن سے مراد حضور کا طریقہ ہے۔ یہی لوگ ہیں، کہنے لگا ظلم پر ظلم سہ کر یہ بولے بلال، ظالمو تمہارا یہ غلط ہے خیال، دامن مصطفیٰ کو میں کیوں چھوڑ دوں، اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں۔ دامن مصطفیٰ، سبحان اللہ، کیا لوگ ہیں یار۔ دامن مصطفیٰ کو میں کیوں چھوڑ دوں، اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں۔ جو نبی کی محبت سے منہ موڑ لے دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں۔ آئیے، بڑھیا کہنے لگی جب تک نہیں آنکھوں سے محمد دا مکھڑا نہ ویکھا واپس نہیں جاؤں گی۔ مجھے بھائیوں کی، باپ کی، بیٹوں کی، شوہر کی پرواہ نہیں، جو ہی آئی انہی آنکھوں سے میرے نبی کا چہرہ دیکھا، زبان پہ جو جملے لائی بڑے پیارے، بولنے لگی کل مصیبت بعد کا جلالو۔ سونیا دا سردارا، اب آپ کو دیکھ لیا، تیرے دیکھنے کے بعد ساری مصیبتیں غم دور ہو گئے، ختم۔ ہاں، قدر کرے اس نعمت کی اتباع کے ساتھ، طریقے کے ساتھ، سنت کے ساتھ۔ آج ہم دیکھیں نعرہ تو لگاتے ہیں لیکن کام ہمارے حضور کی اتباع والے نہیں ہیں، طریقے والے نہیں ہیں، سنت والے نہیں ہیں۔ میرا نوجوان، اتنی اعلیٰ نعمت اللہ نے وجود محمد رسول اللہ اس امت کو عطا فرمائی ہے، اس لیے قدر کرنی ہے۔ قدر زندگی میرے نبی کی سنت والی، زندگی میرے نبی کے طریقے والی، شادی میں محمد دا طریقہ ہوئے، غمی میں محمد دا طریقہ ہوئے، تجارت میں محمد کا طریقہ ہو، زراعت میں محمد کا طریقہ ہو، لین دین میں محمد کا طریقہ ہو، آنے جانے میں محمد کی سنت ہو، چلنے پھرنے میں محمد کی سنت ہو۔ آج ہم دیکھیں اپنی زندگی کے اندر کتنا حضور کی سنت پہ عمل پایا ہے، کتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ عمل کر رہے ہیں۔ آئیے، میرے نبی نے فرمایا تھا، او دنیا والوں، میرے نبی کا فرمان ہے، سنیے گا، ایمان تازہ ہو جائے۔ فرمایا سل من قطعت واعف عمن ظلمک، جو توڑے اس کے ساتھ جوڑو، جو ظلم کرے رب کی رضا کے لیے معافیاں تم دو، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ صرف دلیل اور مثال کے طور پر میرے نبی کا فرمان تھا کہ جو توڑے اس کے ساتھ جوڑو، جو ظلم کرے معاف کرو۔ ہم نے اس حدیث پہ کتنا عمل کیا ہے، اس سنت پہ کتنا عمل کیا ہے، اس اللہ کے نبی کے فرمان پہ کتنا عمل کیا ہے۔ آئیے، میرے نبی کا فرمان، صحابہ نے یوں ہی اللہ کے نبی کے فرمان کو سنا، جتنی بیماریاں تھی، آپس کے اندر لگڑے جھگڑے اور فسادات تھے، ادھر سے فرمان جاری ہوا، ادھر سے حکم جاری ہوا۔ نوجوانوں غور کرنا، جھگڑے سارے ختم ہو گئے ہیں، آئے آپس کے اندر فسادات تھے، سارے ختم اور ایسے ہو گئے۔ میرے نبی کے فرمان پہ عمل
کرنے کے بعد کہ ان کی محبت کو اللہ کا قرآن بیان کر کے دنیا کو پیغام دے دیا ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ وہی بار بار بات آ جاتی ہے کہ اس نعمت کی قدر کی ہے تو محمد کے صحابہ نے کی ہے۔ ادھر سے فرمان جاری ہوتا ہے، میرے نبی کے آنے سے پہلے لڑائیاں تھیں، بولے تو صحیح، جھگڑے تھے، فسادات تھے آپس کے اندر، اللہ معاف کرے، ایک دوسرے کے ساتھ کیا کچھ نہیں تھا، ایک قتل کے بدلے ایک نہیں سینکڑوں قتل کرتے، جانور پہ لڑائی، جس طرح آج ہم بچوں پہ لڑتے ہیں، ہاں گلی محلے میں بچہ لڑ پڑا، بڑے آ گئے، لاٹھیاں چل گئی، پستول آ گئے، پتہ نہیں کیا کچھ ہو گیا۔ یہ اس زمانے میں تھا، میرا میٹھا مدنی آیا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اللہ کے محبوب نے رب کا قرآن پڑھ کے سنایا، اپنے فرامین جاری کیے، وہ ان کی 100 سال 200 سال کی لڑائیاں ایسے ختم ہوئیں کہ جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچے محمد یار، محمد صحابہ، اور تاریخ گواہ ہے، بلکہ اس جملے پہ تو میں یوں کہوں گا آسمان کے فرشتے بھی حیران ہو گئے ہوں گے، یہ کیا مناظر دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ ایک صحابی انصاری کہتا ہے مہاجر سے، میرے 2 مکان ہیں، ان 2 مکانوں میں سے جو تجھے اچھا لگے وہ تو لے لے، بقایا میرے لیے چھوڑ دے۔ بولے تو صحیح، 2 دکانیں ہیں، ایک دکان تو رکھ لے جو زیادہ چلتی ہے، وہ تو رکھ لے، جو کم چلتی ہے وہ میں رکھتا ہوں۔ حتیٰ کہ علماء نے لکھا، تاریخ حیران ہو گئی ہوگی، آج کے بعد پھر اس تاریخ کو دہرایا بھی نہیں جائے گا، کہنے لگے 2 بیویاں ہیں، بولو تو صحیح، 2 بیویاں ہیں، ایک کو طلاق دیتا ہوں، عدت کے بعد دوسری سے تو نکاح کر لینا۔ تاریخ میں پہلے یہ کبھی مثال بولے، اور میں تو یوں کہوں کہ قیامت تک پھر ملے گی بھی نہیں۔ یہ میرے نبی کی تربیت کا اثر تھا، میرے نبی کے فرمان کا اثر تھا۔ ادھر سے فرامین جاری ہوتی ہیں، ادھر سے محمد کے صحابہ قدر کرنے کے لیے میدان عمل میں اتر کے آ جاتے ہیں۔ اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ ایک صحابی کا واقعہ سناتا ہوں، شاید کسی کے دل میں بات اتر جائے۔ گرفتار ہو گئے، لوگوں نے مارا، اتنا مارا، قربان جاؤں جتنا مارتے تھے اتنا ایمان مضبوط ہوتا تھا، اور زبان سے باتیں آتی، ایک جان ہے ہزارہ جانا کیوں نہ ہون، محمد دے نام تے قربان کرن لئی تیار ہاں۔ لوگوں نے کہا چلو پلان کرتے ہیں، پلان کیا، کیا کیا؟ مغرب ڈھلنے لگی، کمرے میں بند کرنے لگے، ایک طرف نوجوان لڑکی کو بٹھا دیا گیا، پینے کے لیے شراب رکھ دی گئی، کھانے کے لیے خنزیر کا گوشت رکھ دیا گیا کہ جب یہ اس کی نظر لڑکی پہ پڑے گی ایمان خراب ہوگا، پیاس لگے گی شراب پیے گا، بھوک لگے گی خنزیر کا گوشت کھائے گا۔ لیکن قربان جاؤں جن کے اوپر محمد کا رنگ چڑھا ہوا ہو، لوگ تو کہتے ہیں نعوذ باللہ، میرے نبی کی وفات کے بعد نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ صحابہ ادھر ادھر ہو گئے تھے۔ بدبختوں، پڑھو تو صحیح صحابہ کو، دیکھو تو صحیح صحابہ کو، کیسے یہ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں؟ میرا ایمان یہ ہے جن کا استاد محمد رسول اللہ ہوئے، شاگرد اولئک حزب اللہ ہوئے، وہ کیسے بگڑ سکتے ہیں؟ وہ تو آخری دم تک، آخری گھڑی تک، آخری سانس تک ایمان پہ مضبوط رہنے والی جس جماعت اور جن لوگوں کا نام ہے ان کا نام صحابہ ہے، ان کا نام
بولے تو ان کا نام سنیے گا نوجوانوں. شام ڈھلنے لگی، رات ہونے لگی، دیکھتے ہیں سامنے شراب پڑی ہے، کھانے کے لیے گوشت پڑا ہے، نوجوان لڑکی بیٹھی ہے، اللہ کے قرآن کی آیتیں گھومنے لگی، کبھی آواز آتی ہے کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. کبھی قرآن کی آواز آتی ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. قرآن مقدس کی آیات گھومنے لگی ہیں. اور گجرم والا کا نوجوانہ غور کیجئے گا، غور کیجئے گا. قربان جاؤں صحابی رسول نہ آنکھ اوپر کر کے لڑکی کی طرف دیکھتے ہیں، نہ ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں، نہ ادھر دیکھتے ہیں نہ ادھر دیکھتے ہیں. رات ڈھلنے لگی ہے، اللہ کے پیغمبر کا صحابی دیکھتا ہے پانی کوئی نہیں ہے، وضو کرنا ہے. اللہ کے قرآن کی آیت آ گئی اگر پانی نہ ملے تیمم کر کے نماز پڑھنا میرے نبی کا امتی تیرا کام ہے، قبول کرنا محمد کے خدا کا کام ہے. تیمم کرنے لگے ہیں، پھر اللہ کے محبوب کا فرمان آ گیا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا. اللہ نے حضور کے لیے زمین کو سجدہ گاہ اور پاک بنا دیا ہے. کپڑا کوئی نہیں ہے، زمین پاک صاف ہے. اسی زمین پہ کھڑے ہو کر نماز تم پڑھو، قبول اللہ کرے گا. اللہ اللہ تیمم کرنے لگے، کپڑا کوئی نہیں ہے، زمین پاک ہے. اسی زمین پہ کھڑے ہو کر قیام میں لگ گئے. کبھی قرآن کی آواز یوں آتی ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. کبھی قرآن مقدس کی آیتیں الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان. لڑکی سنتی رہی، دیکھتی رہی، دیکھتی رہی. صبح ہونے لگی، تہجد کی نماز میرے نبی کا یار پڑھنے لگا. طلوع آفتاب ہونے لگا. لڑکی پوچھنے لگی بتاؤ نوجوانا کون ہے، انسان ہے یا فرشتہ ہے؟ ہماری تو ساری رات فیس بک پہ گزر جاتی ہیں. ناراض تو نہیں ہو گیا؟ دیکھتے چلے گئے، دیکھتے چلے گئے، کبھی وہ ہو جائے کبھی وہ ہو جائے. ہاں قرآن اللہ کے نبی کا فرمان روک رہا ہے. میرے نبی کی قدر کرنی ہے تو میرے نبی نے جن کاموں سے منع کیا ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور رک جاؤ، ہرگز قدم آگے نہیں بڑھانا. اللہ پوچھنے لگی کون ہے؟ جواب دینے لگے اور میری بہن. عید کے دن قریب آئے ہیں، کر دوں بات؟ ہاں شاید کسی کے دل میں اتر جائے. میں آپ کا خیر خواہ ہوں، ہاتھ جوڑتا ہوں. اگر کسی کو بری لگے تو معاف کر دیجیے گا، لیکن کیا کروں، وقت کا تقاضا ہے. بغیر کسی ضرورت کے نوجوان چکر لگائیں گے بازار میں. او نوجوانوں، پرائی ماں کو ماں سمجھو، بہن کو بہن سمجھو، بیٹی کو بولے. آئی تھی بیٹی ننگے سر تھی، مرشد میرے نے پوچھا کون ہے؟ جواب آیا کافرہ بنت کافر ہے. حضور نے فرمایا دشمن کی بیٹی ہے، کیا ہو گیا، ننگے سر کیوں ہے؟ جاؤ مزمل کی چادر، مدثر کی چادر اس لڑکی کے سر پہ ڈال.
میرا محبوب چادریں ڈالنے کے لیے آیا ہے، اتارنے کے لیے نہیں۔ آسان جملہ اس سے بھی، میرا محبوب دوپٹے پہنانے کے لیے تشریف لائے ہیں، اتروانے کے لیے۔ ہاں میری بہن گھر میں ہو باہر ہو، دوپٹہ سر پہ اوپر ہو، ننگے سر نہ ہو۔ کافرہ دشمن کی بیٹی کو بھی میرے محبوب نے ننگے سر دیکھتے ہوئے برداشت نہیں کیا، مزمل کی چادر اٹھا کے دشمن کی بیٹی کے سر پہ ڈال دی ہے۔ میں کہتا ہوں وہ چادر، جس چادر کو خدا مزمل کہتا ہے، جس چادر کو خدا مدثر کہتا ہے، رات کی تاریکی میں میرا محبوب اوڑھ کے کھڑے ہو جائے، آواز آنے لگے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ مدعی آ جائے، اللہ والا کیا ہی خوب عکاسی کرتا ہے اور کہنے لگتا ہے، بلال بھائی کرن دشمن بھی تعریفاں لیاقت جہی ہووے، پیغمبر مقتدی ہووے، امامت جہی ہووے۔ کرن دشمن بھی تعریفاں، یہ ہے میرے نبی کی سیرت، کرن دشمن بھی تعریف لیاقت جہی ہووے، پیغمبر مقتدی ہووے، امامت جہی ہووے، کٹن راتا مسلے تے کھلوتیا پیر سجوے دے، نہ اتنا جاگ رب آکھے عبادت جہی ہووے۔ تو زندہ باد بھائی، تو زندہ باد۔ سبحان اللہ۔ شاید یہ بات کسی نوجوان کے دل پہ اترے، اور یہ میرا میسج ہے، اسی میسج کو اپنے دوست کو کیا کہتے ہیں، فارورڈ کہتے ہیں، کیا بولتے ہیں، جو بھی بولتے ہیں اس کو سینڈ کریں۔ کیا وہ لڑکی کے سر پہ چادر ہے، جب صحابہ اسے چھوڑنے کے لیے گئے نا، وہ جب مسلمان ہو کے جانے لگی، توجہ، جانے لگی تو گھر قریب آیا کہ اس کے بھائی کی نظر پڑ گئی کہ میری بہن نوجوان مجاہدین کے ساتھ آ رہی ہے، جس کا نام تھا عدی، اور اس بچی کا نام تھا سفینہ، اس کے ابا کا نام تھا حاتم طائی، جو بہت بڑا سخی تھا۔ جو ہی نظر پڑی میری نوجوان بہن چند نوجوانوں کے ساتھ آ رہی ہے، اندر گیا، تلوار لی، لے کے بوڑھا آتے ہی لہرانے لگا، بہنا سے پوچھنے لگا، بتا تیری عزت تو محفوظ ہے۔ جواب بہن نے کیا ہی خوبصورت دیا، کہنے لگی، او بھائی، او عدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر میں یہ نہ کہوں تو غلط نہ ہوگا، میری عزت تیری گھر کی چار دیواری میں شاید اتنی محفوظ نہ ہوگے جتنی میری عزت محمد دی دربار کے اندر محفوظ لگی۔ اور نوجوانوں، ان صحابہ کی نظریں نیچے ہوتی، کبھی غیر محرم کی طرف آنکھ بھال کر دیکھتے تک نہیں ہے۔ وہی لڑکی پوچھنے لگی، کون ہے تو؟ ساری رات تجھے دیکھتی رہی ہوں، یا نماز پڑھتا تھا یا قرآن پڑھتا تھا، تیرے اکھاں وچوں اتھرو ہوندے سن، اللہ کا نام زبان پہ لیتا تھا، کون ہے؟ انسان ہے یا فرشتہ ہے؟ او نوجوانوں، میرے مرشد کے صحابی نے میرے محبوب کے شاگرد جواب دیا، میری بہن ہوں تو میں انسان، لیکن عبداللہ کے در یتیم، آمنہ دے چندہ سچا غلام تے خادم۔ قدر کرے ایسی نعمت کی اتباع کے ساتھ۔
ہاں قدر کرے ایسی نعمت کی حضور کی سنت کے ساتھ اپنی زندگی کے اندر دیکھیں کیا کام ہمارے سنت والے ہیں، کون کے کام سنت کے خلاف ہے۔ جس بندے نے اپنی زندگی حضور کی سنت کے مطابق، میرے نبی کے طریقے کے مطابق، میرے نبی کی اتباع کے مطابق گزار لی ہے، رب کا قرآن کہتا ہے یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم، میں اللہ اپنی رحمت سے اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ دوسرا نمبر میں نے کہا اللہ نے پہلی امتوں کو روزے دیے، لیکن جب محمد کی امت کا نمبر آیا اللہ نے مجھے اور آپ کو رمضان عطا کر دیا ہے۔ ابھی میرا موضوع پچھلا بھی رہ گیا، اگلے سال سناؤں، ابھی رمضان سمیٹتا ہوں۔ پہلے امتوں کو روزے ملے لیکن رمضان محمد کی امت کو ملا ہے۔ غور سے اللہ اللہ اللہ، میں نے شعبان کے آخری جمعے پہ یا رمضان کے پہلے جمعے پہ اپنے مسجد کی خطبے میں جمعے میں بس یہ سمیٹتا ہوں، 2-4 باتیں بس۔ میں نے کہا 11 مہینے، غور طلب بات ہے، کیا کہا 11 مہینے بندہ رب کی رحمت کو تلاش کرتا ہے، یہ اوپر سے گزر جائے گا۔ 11 مہینے بندہ رب کی رحمت کو تلاش کرتا ہے۔ نوشارہ ورقہ کے روشن ضمیروں، جب میں نے رمضان کو پڑھا، قرآن کے پاروں میں رمضان کو پڑھا، حضور کے فرمان میں رمضان کو پڑھا، یوں لگتا ہے جب رمضان آتا ہے تو رمضان میں اللہ کی رحمت بندوں کو تلاش کر رہی ہوتی ہے۔ 11 مہینے بندے رحمت کو تلاش کرتے ہیں، رمضان کے اندر رحمت رب کی بندوں کو تلاش کر رہی ہوتی ہے۔ کبھی آواز آتی ہے حل من مستغفرین، ہے کوئی معافی مانگنے والا، آئے روٹے رب کو منائے، گناہوں کی گٹڑیاں لاد کے آیا ہے، ایک مرتبہ میرے سے صلح کرے اور زبان سے یہی جملہ بول بول پڑے اور یوں کہہ دے اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، اللہ سے معافی مانگنا تیرا کام ہے، تیرے سارے 90 سال کے گناہوں کو معاف کر دینا محمد کے خدا کا کام ہے۔ پھر آواز آتی ہے حل من مبتلین، ہے کوئی مصیبت کے اندر پھنسا ہوا، آئے روٹے رب کو منائے، مصیبتیں دور کر دو، رزق روزی کے معاملے میں پریشان ہے، آئے روٹے رب کو منائے، میں اس کے رزق کے لیے دروازے کھول دوں۔ کبھی آواز آتی ہے او دنیا والوں 11 مہینے میں آپ کے لیے جنت کو سنوارتا رہتا ہوں، حضور کی امت کے لیے جنت سنواری جاتی ہے، سجائی جاتی ہے۔ پھر پہلی رات ہوئی، پہلی افطاری ہوئی، مسلمان مومن آدمی دسترخوان بچھا ہوا ہے، بیوی بچے بھی بیٹھے ہیں، دعائیں مانگنے لگے، حضور کا فرمان سامنے آیا، میرے مرشد نے فرمایا مظلوم دعا مانگے اللہ قبول کرتا ہے، مسافر دعا مانگے اللہ قبول کرتا ہے، روزے دار سارا دن پیاسا رہا، بھوکا رہا، ہر چیز سے دور رہا ہے، کھانا سامنے پڑا لیکن کھایا کوئی نہیں ہے، ابھی افطاری کا ویلا ہے، رب دے حضور دعائیں مانگنے لگا۔ آقا دو جہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افطاری کے وقت روزے دار دعا مانگے، میرے رب نے مجھے بتایا محبوبم اعلان کر دے امت تیری دعا مانگے قبول میں رب آپ کروں گا۔ سنیں گے؟ بڑا عجیب نکتہ ہے، ایک عمل کرتے ہیں ایک کے بدلے 700، رمضان کے علاوہ 27 70 کچھ بڑھا کے جب رمضان آیا فرمایا ایک عمل کے بدلے 700 دیتا ہوں۔ کتنا؟
ایک نماز کے بدلے، ایک صدقے کے بدلے، ایک روپیہ کے بدلے. پھر جب لیلۃ القدر آتی ہے تو ایک عمل تو نے کیا 83 سال کی عبادت کا ثواب لکھ دیا. علماء نے نکتہ لکھا ہے، یہ جو بقایا آخری 10 دن ہوتے ہیں نا، 21 22 23 24 25 26 27، ہر رات میں صدقہ بھی کرے، زکوٰۃ بھی دے، ہر رات میں عمل بھی کرے، نیکیاں بھی کرے. کیوں؟ ان 10 راتوں میں سے ایک رات تو لیلۃ القدر کی ہوگی. جب وہ ضرور ہوگی اسی رات آپ نے صدقہ کر دیا تو 83 سال کے صدقے کا ثواب اللہ تجھے عطا کرے گا. اسی رات زکوٰۃ دے دی. یہ عمل کے بدلے مل رہا ہے، دیا جا رہا ہے. لیکن روزہ الصوم لی وانا اجزی بہ، اور روزہ میرے لیے، روزے کا بدلہ میں خود دوں گا. کس نے کہا؟ آپ تھک گئے سفر سارا نہیں، میں کتنے تھکے تو سب بیٹھے ہو. روزہ میرے لیے، روزے کا بدلہ میں خود، یہ لفظ بولیں گے تو اگلی بات سمجھ آئے گی. خود، سارے بولے خود دوں گا. کیا مانا؟ نماز، حج، زکوٰۃ، صدقہ، فلاں فرشتوں دے دو، دے دیا. روزے دار جب آیا، آواز آئے گی روزے دار میرے واللہ میں خود دوں گا. میں دوسری حدیث الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے، روزے کا بدلہ میں خود ہوں. روزے کا بدلہ کیا مانا؟ فرمایا روزے دار کو اللہ اپنا دیدار کرائے گا. قربان جاؤں، بادشاہ وقت نے، سلطان نام ہے، اعلان کر دیا ہے میرے محل میں جو کچھ پڑا ہے، جو بندہ جس پہ ہاتھ رکھ لے یہ اسی کا ہو گیا. ایک کنید پیچھے کڑی ہے، آگے چلتی نہیں ہے، ہاتھ بڑھاتی نہیں ہے. پوچھنے والے پوچھتے ہیں کیوں کھڑی ہے؟ کہنے لگی انتظار کر رہی ہوں. کس چیز کا انتظار؟ جب سوال ہونے لگے کنید آگے بڑھتی ہے اور اپنا ہاتھ بادشاہ کے سر پہ رکھ دیتی ہے. فرمایا کسی کو کیا مل گیا؟ میں انتظار میں تھی، میں نے سوال پہ، میں نے حکم پہ غور کیا، مجھے خود بادشاہ مل گیا ہے. اس لیے فرمایا سارے عمل ہے، بدلہ دیا جائے گا جب روزے دار آئے گا. فرمایا روزہ میرے لیے، روزے کا بدلہ میں خود ہوں، یعنی روزے دار کو خود رب مل گیا ہے. اس لیے روزہ بڑی عظیم عبادت ہے. اس لیے تو بقایا عمل کرے نا. نماز ابھی پڑھی، سب نے دیکھا، ابھی میں جیب سے نکالوں کسی کو دوں، سب دیکھیں گے. بہت سارے عمل، حج، عمرہ، فلاں. یہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے، یا روزے دار کو پتہ ہوتا ہے یا رب کو پتہ ہوتا ہے. مارکیٹ میں کتنے لوگ بیٹھے ہیں، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے کون روزے دار ہے، کون روزے دار نہیں ہے. اس لیے رب کو پتہ ہوتا ہے. جب بھی بندہ روزہ رکھے گا تو کسی کے لیے نہیں رکھے گا، ماشاءاللہ، کس کے لیے رکھے گا؟ اللہ کے لیے رکھے گا. جب رب کے لیے رکھے گا تو رب نے کہا محبوب میرا اعلان کر دے. اللہ کیا؟ میرا امتی روزہ رکھے میں خود بدلہ دوں گا، یا بدلہ میں آپ ہوں. اللہ رب العزت نے رمضان بھی دیا تو اس قرآن بھی دیا تو اس امت کو. پہلی امتوں کو کتابیں ملی لیکن قرآن ملا میرے نبی کی امت کو.
قربان جاؤں، جس کا ایک لفظ، جس کا ایک حرف پڑھنا تیرا کام، سننا تیرا کام، دیکھنا تیرا کام۔ نوجوانوں، قرآن پڑھو ثواب ملے گا، قرآن دیکھو ثواب ملے گا، قرآن سنو ثواب ملے گا۔ جب میں نے حدیث کو دیکھا دو باتیں آئیں، اماں ابا کو دیکھو ثواب ملتا ہے، قرآن کو دیکھو ثواب ملتا ہے۔ قرآن جس کا سننا بھی ثواب، جس کا پڑھنا بھی ثواب۔ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون۔ جڑے ویلے قرآن پڑھا جائے، قاری قرآن قرآن پڑھتا رہا ہو، سننے والے سن رہے ہو، قرآن سننا تمہارا کام، رحمتیں برسانا میرا کام ہے۔ اس لیے سمیٹ دیتا ہوں، اسی بات کو ایک کوزے میں بند کر کے آپ کی گود میں رکھنا چاہتا ہوں۔ جب رمضان آتا ہے، اللہ کی رحمتوں کے موسلادھار رحمتوں کے بہانے بھی آ گئے۔ رمضان آیا، اللہ کی نعمت بھی آ گئی۔ رمضان آیا، قرآن کی تلاوت بھی آ گئی۔ رمضان آیا، محمد کریم کی سنت بھی آ گئی۔ اس لیے رمضان کی راہ سے رحمت ہے، رمضان کی میم سے مغفرت ہے، رمضان کی زواج سے جنت کی ضمانت ہے، رمضان کے الف سے انعام الہی ہے، رمضان کی نون سے نعمت الہی کے انبار لگ جاتے ہیں۔ فرمایا میں نے جو باتیں شروع کی، اللہ نے نعمتیں بڑی دیں، اور دوسرا ایک حصہ جو میرا آپ کے اوپر قرض رہ گیا، پھر زندگی وفا کی تو میں ضرور بیان کروں گا کہ اللہ نے اس امت کو معاف کرنے کے لیے بہانے بھی بڑے بنائے ہیں۔ جب میں نے رمضان کو دیکھا تو رمضان میں اللہ کی رحمتوں کا نزول بھی ہے، رمضان میں قرآن کی تلاوت بھی ہے، رمضان میں حضور کی سنت بھی ہے، رمضان میں روزہ بھی ہے، رمضان میں رب کو راضی کرنے کے لیے اللہ نے امت کے لیے بہانے بھی، کبھی لیلۃ القدر کی صورت میں، کبھی سحری کے وقت میں، کبھی افطاری کے وقت میں۔ جب رمضان کو دیکھتے ہیں تو یہ ساری باتیں رمضان میں پائی جاتی ہیں۔ لہذا ان اوقات کو قیمتی بنائیں، قیمتی بنا کے اللہ کو راضی کریں۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ زندگی میں پھر ملیں گے جب کبھی موقع ملا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔